جو قومیں اپنے رسم و رواج اور روایات بھلا دیا کرتی ہیں، ایسی قوموں کے نام و نشان بھی مٹ جایا کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ مغلوں کے ساتھ بھی ہوا۔ 1658 میں شاہجہاں اچانک بیمار پڑے اور بیماری دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ شاہی طبیبوں نے بے شمار کوششیں کی مگر شاہجہاں کی طبیعت دن بدن گرتی ہی چلی جا رہی تھی اور ان نازک حالات میں ملک میں افواہ اڑی کہ شاہجہاں انتقال کر گئے۔ ناظرین، اس وقت شاہجہاں کے 4 بیٹے زندہ تھے۔ شاہجہاں کے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ جو باپ کے سب سے چہیتے اور ولی عہد بھی تھے، باپ کی اس علالت کے وقت دارا شکوہ آگرہ ہی میں موجود تھے۔ دارا شکوہ نے جلد بازی کی اور تمام تر اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ شاہجہاں کے دوسرے بیٹے شاہ شجاع تھے جو بنگال کے گورنر تھے۔ باپ کے انتقال کی خبر سنی تو شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ محی الدین محمد اورنگزیب شاہجہاں کے تیسرے اور سب سے ذہین بیٹے تھے۔ اورنگزیب دکن کے گورنر تھے۔ باپ کی اس علالت کے وقت اورنگزیب دکن ہی میں موجود تھے۔ جو ہی باپ کی وفات کی خبر سنی تو اورنگزیب نے دکن میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ شاہجہاں کے سب سے چھوٹے بیٹے مراد تھے جو گجرات کے گورنر تھے اور اس طرح چاروں بھائیوں میں تخت کے حصول کے لیے کشمکش شروع ہو گئی۔ اورنگزیب نے دکن میں اپنی پوزیشن مضبوط کی اور آگرہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ ادھر شاہ شجاع بنگال سے اپنی فوجیں لے کے آگرہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اورنگزیب اور مراد دونوں ایک ہی ماں سے تھے، جس بنا پر اورنگزیب اور مراد نے آپس میں اتحاد کر لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بھائی تخت نشینی کی جنگوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور تخت حاصل کرنے کے بعد بادشاہت آپس میں بانٹ لیں گے۔ تخت نشینی کی اس جنگ میں پہلا معرکہ بہادر پور میں پیش آیا۔ یہ معرکہ 24 فروری 1658 میں اورنگزیب اور شاہ شجاع کے درمیان پیش آیا۔ اورنگزیب کے پاس 30,000 سے زائد کی فوج تھی اور شاہ شجاع بھی بنگال سے اپنی 25,000 کی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ یہ معرکہ بہادر پور میں پیش آیا اور اورنگزیب کو اس معرکے میں فتح ہوئی۔ شاہ شجاع کو اس معرکے میں شکست ہوئی اور وہ بنگال کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوا۔ تخت نشینی کی اس جنگ میں اورنگزیب کی یہ پہلی فتح تھی جس سے اس کے پاؤں خوب مضبوط ہوئے۔ بہادر پور کے معرکے میں فتح حاصل کرنے کے بعد اورنگزیب نے آگرہ کی طرف دوبارہ پیش قدمی شروع کی۔ اورنگزیب آگرہ سے بالکل قریب ایک قلعہ سامو گڑھ پہنچا تھا۔ شاہ شجاع بنگال سے دوبارہ 60,000 کی فوج لے کے اورنگزیب کے مقابلے میں آ گیا۔ تخت نشینی کی یہ دوسری جنگ دوبارہ اورنگزیب اور شاہ شجاع کے درمیان لڑی گئی۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں شاہ شجاع کو شکست ہوئی اور وہ بنگال کی طرف فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ منظر عام پر نہیں آ سکا۔ سامو گڑھ میں فتح حاصل کرنے کے بعد اورنگزیب نے آگرہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اورنگزیب نے آگے بڑھ کے آگرہ کا محاصرہ کر لیا۔ کیونکہ شاہجہاں ابھی زندہ تھا اور آگرہ میں موجود تھا، شاہجہاں نے مزاحمت کی بھرپور کوشش کی مگر اورنگزیب نے شاہجہاں کی فوج کو شکست دی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور یوں اورنگزیب نے اپنے سکے باپ کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کروا دیا۔ آگرہ چونکہ مغلیہ سلطنت میں ایک اہم ترین شہر تھا، آگرہ پہ قبضے کے ساتھ ہی اورنگزیب کی تخت نشینی کی ان جنگوں میں پوزیشن خاصی مضبوط ہو گئی۔ آگرہ پہ قبضہ کرنے کے بعد اورنگزیب نے دہلی کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ ابھی اورنگزیب دہلی کے قریب ہی پہنچا تھا کہ شاہجہاں کا سب سے بڑا بیٹا دارا شکوہ 30,000 کی فوج کے ساتھ اورنگزیب کے مقابلے پہ آ گیا۔ یہ جنگ خاجوہ کے مقام پر 5 جنوری 1659 کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں دارا شکوہ کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ دارا شکوہ راجستھان کی طرف فرار ہوا اور ہر طرف پناہ ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ دارا شکوہ راجستھان سے ہوتا ہوا سندھ کی طرف پہنچا اور سندھ کے حاکم کے ہاں پناہ لی۔ سندھ کے گورنر غلام محمد خان نے دارا شکوہ کو دھوکہ دیا اور اسے قید کر کے اورنگزیب کے ہاں بھجوا دیا۔ اورنگزیب نے 1659 میں دارا شکوہ کو قتل کروا دیا اور یوں اورنگزیب کے مقابلے میں کوئی بھی نہ بچا۔ دارا شکوہ کے قتل ہو جانے کے بعد دارا شکوہ کے بڑے بیٹے سلمان شکوہ نے اورنگزیب کے خلاف بغاوت کی اور اعلان جنگ کیا مگر بعد ازاں پکڑا گیا اور قتل کروا دیا گیا۔ اب شاہجہاں کے 2 ہی بیٹے بچے تھے، اورنگزیب اور مراد۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ دونوں تخت نشینی کی جنگوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور بعد ازاں سلطنت کو آپس میں بانٹ لیں گے مگر اورنگزیب نے چالاکی کے ساتھ مراد کو بھی قتل کروا دیا اور اس طرح اورنگزیب کے مقابلے میں اب کوئی بھی نہ بچا تھا۔ اورنگزیب نے 49 سال مغلیہ سلطنت پر حکومت کی اور مغلیہ سلطنت کا دائرہ کار اتنا وسیع کیا کہ وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اورنگزیب نے 3 مارچ 1707 کو احمد نگر میں وفات پائی اور یوں اس کے 49 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔